وہ قادسیہ میں رہتی تھی عورت، لڑکی اس کی بیمار ہو گئی، 10 برس کی تھی، نام تھا اس کا ناشرہ، بہت بیمار، بہت بیمار۔ ایک بیٹا تھا، لوگوں نے کہا جا مدینے چلی، تیری لڑکی کو صحت بھی مل جائے گی اور تیری غربت جو شوہر کے مرنے سے آئی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ مدینے پہنچ گئی، پوچھا حسین کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جا وہ ہے گھر۔ جب وہاں پہنچی، باہر حسین تشریف فرما تھے، اساتذ تھے، سب تشریف فرما تھے۔ بیٹے سے کہا تو مولا کی خدمت میں چلا جا، میں بیٹی کو لے کے گھر میں جاتی ہوں۔ کنیز سے کہلوایا، ضرورت مند ہوں، پاکا کچھ ہوں، غریب۔ فضا نے کہا آجا، یہاں کوئی غریب نہیں ہے، یہاں سے سب غریب امیر بن کے جاتے ہیں۔ یہ تو جنت ہے، اس جنت میں میں بھی رہتی ہوں، تو تو جنت کے دروازے پہ کھڑی ہے، اندر آ جا۔ میری لڑکی بیمار ہے، کہا آ جا اندر آ جا، ہماری شہزادی صرف ہاتھ رکھ دیں گی تیری بیٹی پر صحت یاب ہو جائے۔ حضرت فضا اندر گئیں، رابی وہ خود ناصرہ کہتی ہے میں اندر گئی تو منظر یہ دیکھا کہ 2 شہزادیاں جن کی ہیبت سے صحن تک نور پھیلا ہوا تھا، اور ایسے چہرے ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے۔ وہ وقار، وہ وجاہت۔ ایک بی بی نے ہمیں آواز دی، ناصرہ کیا بات ہے؟ کا شوہر مر گیا، در بدر ہوئے، لڑکی بیمار، کہتی ہے ان شہزادی نے میری بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھے، پھر ایسی شفا یاب ہوئی کہ کبھی بیمار، اور پھر کہا تیری غربت دور ہو جائے گی۔ کہتی میں گئی، مجھ سے کہا گیا فرش پہ بیٹھ جاؤ، اندر جا کے میں حجرے میں جو بیٹھی تو میں نے دیکھا درمیان میں ایک خاتون بیٹھی تھی، دونوں شہزادیوں کے بیچ میں، اور وہ بڑے وقار سے بیٹھی تھی۔ میں نے غور کیا تو ان کے گلے میں سچے موتیوں کا ایک ہار تھا، اور ان کے کانوں میں موتیوں کے آویزے لٹک رہے تھے، اور میں ان کا جلال دیکھ کر ایسے کھو گئی کہ ایسا جلال میں نے نہیں دیکھا تھا۔ جب میں بیٹھ گئی تو ان دونوں شہزادیوں میں سے جنہوں نے ہاتھ رکھا تھا میری بیٹی کے سر پہ، میں نے فضا سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ بڑی شہزادی ہیں اس گھر کی، نام زینب کبریٰ ہے۔ میں نے کہا یہ دوسری جو شہزادی بیٹھی؟ کہا یہ ام کلثوم ہے، چھوٹی شہزادی۔ اور کہا یہ جو بیچ میں خاتون تشریف فرما ہے ملکہ کی طرح؟ کہا یہ اس گھر کی مالک ہیں، یہ تمہارے مولا حسین کی زوجہ ام رباب ہے۔ کہتی کچھ دیر گزری تھی کہ بڑی شہزادی اٹھی اور انہوں نے ایک کنیز کو بلایا اور کہا کہ باہر جاؤ، غلام سے کہہ دو کہ مدینے کے بازار میں جتنی بھی چادریں خریدی جا سکیں خرید کے لے آؤ۔ وہ کہتی اتنی دیر میں چھوٹی شہزادی اٹھی اور انہوں نے غلام سے کہلوایا کہ بچوں کے جتنے بھی لباس بازار میں ملیں خرید کے لے آؤ۔ کہتی کچھ دیر کے بعد سامان کا ایک ڈھیر لگ گیا، چادروں کا اور کپڑوں کا، اور پھر شہزادی نے کہا ناصرہ یہ تیرے لیے ہے، جانا تو لیتی جانا۔ جب میں چلنے لگی اور باہر سے اطلاع آئی کہ بیٹا بلاتا ہے، جب میں دروازے تک پہنچی تھی تو وہ ملکہ خاتون
جن کا نام رباب بتایا گیا تھا، وہ دروازے تک مجھے چھوڑنے آئی اور پھر آواز دی ناصرہ ذرا ٹھہر۔ میں رکی کہ میں رخصتی سلام کروں کہ انہوں نے اپنے گلے کے زیور اتارے، کان کے زیور جو سچے موتی کے تھے میرے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ کہا کہ ناصرہ یہ دونوں تو علی کی بیٹیاں ہیں نا، یہ تو شہزادی ہیں، ہم تو غیر گھر سے آئے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے تجھے دے دیا۔ ایک ایک جملہ بھی آپ کو رلائے گا۔ ناصرہ کہتی ہے میں باہر آئی، بیٹا دوڑتا ہوا آیا، بیٹے نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ کہا ہم تو مالا مال ہو گئے، ہمیں تو بہت کچھ ملا۔ بیٹے حسین سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ کہاں، ہم نے جا کے بتایا آقا سے کہ ہمارے باپ مر گئے، ہم یتیم ہو گئے، اور ہم وہیں زمین پہ بیٹھ گئے تو حسین جھکے اور جھک کر تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اٹھا کے میرے دامن میں، اماں دیکھو اس میں تو سچے یاقوت اور زمرد سے میرا دامن بھر گیا ہے۔ زیادہ دیر نہیں پڑھیں گے، بس تھوڑا سا پڑھیں گے، تھک چکا ہوں، ہمت نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، کل 5ویں تقریر بھی سماعت فرمائیے گا، اور اس کے بعد سید سجاد علیہ السلام کے روضے پر تقریر ہوگی، وہاں بھی آئیے گا، اور عنایت جنگ کی ڈیوڑی پہ ضرور تشریف لائیے گا، یہ ہمارا آپ کا وعدہ ہے۔ کہتی ہے ناصرہ ہم لوگ مدینے سے نکلے اور بہت دور شام چلے، اس لیے کہ شام میں تجارت کا مرکز تھا۔ بیٹے کے پاس جواہرات تھے، میرے پاس سچے موتی تھے۔ ہم لوگوں نے بازار کے اندر، بہت بڑا شام کا بازار تھا سجا ہوا، ایک دکان ہم نے خرید لی، اور میرا بیٹا جوان ہو گیا اور اس نے جواہرات کی دکان کھولی اور بڑی تجارت میں ترقی ہوئی۔ ہمارا بیٹا شام میں جوہری کہلاتا تھا، اور میرے لیے اس نے ایک بہت بڑا محل بنوایا، لیکن اس نے کہا اماں دور نہیں رکھیں گے تمہیں، ضعیف ہو گئی ہو، تو اس نے نیچے دکان رکھی بازار شام میں اور اوپر محل رکھا، اور جو دروازہ کھلتا تھا اوپر کا بام کا، وہ شام کے بازار کا نظارہ دکھاتا تھا، تو وہاں ایک کرسی اس نے رکھوا دی تھی کہ جب دل گھبرائے تو یہاں آ کے بیٹھ جانا۔ ایک دن ناصرہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا دوڑا دوڑا آیا اور کہنے لگا اماں جلدی سے کرسی یہاں سامنے رکھ لو، ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے، بھائی ماتم ہوگا۔ ماتم ہوگا، چند جملے ہیں، نوحہ پڑھنا مجلس کے بعد، پرسہ دے کے نکلنا، چند جملے ہیں۔ ایک قافلہ آ رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یزید کے باغیوں کو قتل کیا گیا ہے، ان کے سر کٹ کے آ رہے ہیں، ان کے گھر کی عورتیں اور بچوں کو باندھ کے لایا جا رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے۔ تو ماں آؤ بام پہ بیٹھ جاؤ، میں نیچے جا رہا ہوں، تم یہاں سے بیٹھ کے تماشا دیکھنا۔ تمام شام کی عورتیں اپنے چھتوں پہ آ گئی ہیں، باجے بج رہے ہیں، شادیانے بج رہے ہیں، ایک خوشی کا سما ہے، عید کا دن ہے۔ ناصرہ کہتی ہے میں بھی کرسی پہ بیٹھ گئی، ایک بار باجے بجنے لگے اور شور ہوا، قافلہ آتا ہے، ناکوں پہ ناکے، ہم نے دیکھا کہ ناکوں پر کجاوے تھے، اب کجاوے یاد آئے، پردے نہیں تھے، لکڑی کے کجاووں پر ہم نے دیکھا کچھ عورتیں بیٹھی تھی، ان کے سر کے بال چہرے پہ پڑے تھے اور ان کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے تھے۔ ہر ناکے کو ایک ساربان گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ ایک بی بی جو ناکے
کے بیٹھی تھی، جن کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی بیٹھی تھی، اور وہ بار بار کہتی پھوپھی اماں پیاس لگی ہے، پھوپھی اماں بہت پیاسی ہوں۔ ایک بار ناصرہ نے ساربان سے کہا ذرا ناکے کو روک، میں اس بی بی سے بات کروں، میں بی بی سے بات کروں۔ ناکا رکا، کہا بی بی تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو، کس گھرانے کے ہو؟ تو ایک بار آواز آئی ناصرہ، ناصرہ کا بی بی آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ کا کچھ یاد کر، ایک بیٹی کو لے کر ایک بیٹے کو لے کر تو مدینے آئی تھی، کہ آپ کون ہیں؟ خدا کی قسم بتائیے آپ کون ہیں؟ کا کچھ یاد ہے؟ بہت سی چادریں، کہا چادر اوڑھ کر میں آئی تھی، کہ دیکھا میرے سر پہ چادر، کا بی بی کیا آپ زینب ہیں؟ کہا میں زینب ہوں، اور کا شہزادی ام کلثوم کا وہ ہے، اور کا وہ بی بی جو موتیوں کا کا وہ دیکھ وہ رباب ہے جس کے ہاتھ بندے ہیں اور تاجیاں ہیں، وہ میرے گھر کی مالکہ، وہ سکینہ کی ماں،